ہر زمانے میں تربیت کا کوئی ایک مرکز ہوا کرتا ہے. اس بات کو سنجیدگی سے لو. ہر زمانے میں تربیت کا ایک مرکز ہوتا ہے. کسی زمانے میں نانوتا تھا, کسی زمانے میں تھانہ بھون تھا, کسی زمانے میں رائے پور تھا, کسی زمانے میں دلی تھا, مدرسہ رحیمیہ تھا, مہدیان والا مدرسہ, حضرت شاہ ولی اللہ والا مدرسہ, حضرت شاہ عبد القادر والا ادارہ, حضرت شاہ رفیع الدین والا ادارہ. کسی زمانے میں سرہند شریف میں جو حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کا مرکز تھا, سارے علماء, سارے مشائخ, نوجوان, شعراء, ادبا, جاگیردار, صوبے دار, سپہ سالاران, فوجی افسران, پولیس کے افسران, یہ لوگ ان مراکز میں جا کر تربیت لیتے تھے. آج جہاں بزرگوں کے مزارات ہیں وہ تربیتی مراکز تھے. وہاں ہزاروں لاکھوں لوگ جا کر تربیت لیتے تھے. چڑھاوے نہیں چڑھاتے تھے, تربیت لیتے تھے. شرافت سیکھتے تھے, ذہانت سیکھتے تھے, اتحاد سیکھتے تھے, تواضع و خاکساری سیکھتے تھے, شرم و حیا سیکھتے تھے. دوسروں کے عیبوں کو چھپانا, دوسروں کی خوبیوں کو دیکھنا اور اپنے عیبوں کو دیکھنے کا فن سیکھتے تھے. پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سیکھتے تھے. کبھی مرکز اجمیر میں رہا, کبھی ناگور میں رہا, کبھی گلبرگہ میں رہا. جگہ جگہ مراکز قائم ہوئے. ہزاروں لوگ ہر وقت مراکز میں آتے اور جاتے تھے. ہفتوں قیام کرتے تھے, اخلاق سیکھتے تھے, تقوی سیکھتے تھے, بہادری اور سخاوت سیکھتے تھے, اپنے مال کو خرچ کرنے کا سلیقہ سیکھتے تھے, اپنے وقت کا مینجمنٹ سیکھتے تھے, اپنے وقت کا حسن انتظام سیکھتے تھے, اپنی جوانی کی توانائی کو ضائع نہ کرنے کا ہنر سیکھتے تھے, حیا اور حجاب سیکھتے تھے. تاریخ اگر سناؤں گا جو مجھے پڑھائی گئی اور جو مجھے دکھائی گئی, خالی پڑھایا نہیں, میرے والد ماجد نے, اللہ ان کو اپنی شان عالی کے مطابق جزائے خیر دے. وہ بر صغیر کی پوری تاریخ اصلاح, تاریخ دعوت, تاریخ عظیمت, تاریخ تجدید, علماء اور مصلحین کی کوششوں کی تاریخ کے چند بڑے ماہرین میں تھے. وہ مجھے سفر پر لے کر نکلے اور ایک لمبے سفر میں انہوں نے جگہ جگہ دکھایا, یہاں فلاں بزرگ تھے, فلاں عالم تھے, یہاں اتنا بڑا مرکز تھا کہ ہر وقت یہاں 30 سے 40 ہزار لوگ ان سے تربیت لینے آتے تھے. صرف لکھنؤ سے علی گڑھ کے چھوٹے سے فاصلے میں 300 کلومیٹر کا بھی فاصلہ نہیں ہے. میرے والد نے مجھے رک رک کر کم سے کم 150 مراکز دکھائے, اور پورے ملک میں تو میں بہت پھرا ہوں. ایک رواج تھا لوگوں میں, وہ یہ تھا کہ وہ بزرگوں کو بلاتے نہیں تھے اپنے علاقے میں, وہ جلسے نہیں کرتے تھے, وہ سیکھنے کے لیے جاتے تھے, تربیت لینے جاتے تھے. یہ جب سے جلسوں کا رواج شروع ہوا ہے, میں احساس رکھتا ہوں, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے متفق ہوں, میں احساس یہ رکھتا ہوں کہ جلسوں کا نقصان جلسوں کے فائدے سے زیادہ ہو رہا ہے. بالکل آپ کے سمجھ میں نہیں آئی بات, الحمدللہ یہ جلسہ کرنے والوں کے بھی سمجھ میں نہیں آئی. چھوڑوں گا نہیں, آج دوستی ہونی ہے یا لڑائی ہونی ہے. اللہ سلامت رکھے آپ سے. جلسوں میں آنے کا نقصان جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ زوردار جلسہ کر لیا, واہ واہ مل گئی, تعریف ہو گئی, کیا مجمع آیا, کیا جلسہ ہوا, کیا انتظام تھا, کیا اچھا اسٹیج تھا, کیا تھا, کتنا بڑا مجمع آیا. انتظام کرنے والوں کو داد مل گئی اور مطمئن ہو گئے.
اب ان کو آگے کچھ نہیں کرنا، ان کو آگے سیکھنے کے لیے کہیں نہیں جانا. خبردار، یہ بڑے لوگ ہیں، ان کی بے عزتی خراب نہیں کرنا چاہتا میں. اور تم سب ان کے پیروکار ہو. تم نے بھی طے کر لیا کہیں نہیں جائیں گے. یوٹیوب پہ سنیں گے، جس کے بیچ بیچ میں اشتہار بھی آتے رہیں. آپ آؤ گے اپنی طرف سے یقین دلا رہا ہوں یا ان کی طرف؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں تو دیکھ رہا ہوں 15-20 لوگ کھڑے ہوئے، باقی سمجھدار لوگ ہیں، کوئی نہیں کھڑا ہوا. اچھا کہاں ہوگے؟ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تم کو چلانے کا موقع مل گیا. میں چاہتا ہوں نوجوان ذرا صوفی نہ بنے، سپاہی بنے. ارے بیٹھ جاؤ، یہ بھاگنے والوں کو موقع مل گیا، پکڑ لو ان کو. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. میں ابھی بات پوری نہیں ہوئی بھائی، بیٹھ جاؤ. اچھا آپ کی ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہیں، اب نیند نہیں آئے گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں. دیکھو میں بڑے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ کے اوپر بھاری نہ پڑے اس لیے میں ہنستے ہنساتے کہہ رہا ہوں، ورنہ بات بہت سیریس ہے، بہت سیریس ہے. میں چاہتا ہوں ہر دور میں مراکز رہے، یہی بات میں کہہ رہا تھا. جب تک لوگ اپنے مرکزوں سے جڑے رہے، جاتے رہے، تربیت لیتے رہے، سیکھتے رہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید سید احمد شہید کے مرکز میں خالی بیان نہیں ہوتا تھا، ورزش بھی کرائی جاتی تھی، دھوپ میں چلایا بھی جاتا تھا. جانتے ہیں آپ ہمارے بزرگوں نے کس طرح کی تربیت دی ہے؟ اسی کو میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں نوجوانوں کو صوفی نہیں بنانا چاہتا، میں نوجوانوں کو بوڑھا نہیں بنانا چاہتا. تمہاری انرجی، تمہاری توانائی، تمہاری نوجوانی کی طاقت اور صلاحیتیں، ان کی ضرورت ہے وطن کو اور ملک کو اور ملت کو. ان کی ضرورت سکھوں کو بھی ہے، تمہاری ضرورت عیسائیوں کو بھی ہے، گردواروں کو بھی ہے، مندروں کو بھی ہے، پنڈتوں اور پجاریوں کو بھی ہے، قابل احترام مذہبی رہنماؤں کو بھی ہے. تم ایک کام کرو بس، اپنے بڑوں محترم مہمانوں سے، خواص سے بھی کہتا ہوں، آپ سب سے بھی کہتا ہوں، آج ایک بات طے کرو کہ آپ اپنے علاقے کے ذمہ دار علماء کی رہنمائی میں، جن کے نام شاید ابھی اعلان بھی کر دیا، آپ قافلے بنا بنا کر اس مرکز میں آؤ جس سے اللہ اپنے کرم سے اس مرکز سے پورے ملک میں اپنی ہی طاقت سے ایک نئی بیداری کا کام لے رہا ہے. آ کر دیکھو خود. اللہ کا شکر ہے اس مرکز میں کسانوں کے لیڈر آتے ہیں، دلتوں کے رہنما آتے ہیں، او بی سیز کے رہنما آتے ہیں، سکھوں کے رہنما آتے ہیں. ایک بہت بڑے سکھ لیڈر جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، ابھی کچھ دن پہلے آئے تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ 1 سال پہلے میں نے آپ سے جمشید پور میں کہا تھا، میں دوبارہ آپ سے یہ درخواست کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنی سکھ کمیونٹی کی طرف سے نمائندے کے طور پر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ قیادت سنبھالیے، دیر مت کیجیے. ہم سکھ پنتھ کے لوگ اپنی پوری جان و مال کے ساتھ آپ کے کندھے سے کندھا ملا کر اس دیش کی تقدیر بننے کے لیے تیار ہیں. آپ بتاؤ، اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ دلت آ رہے ہیں، یہ لوگ گواہ ہیں سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بار بار دیکھ چکے ہیں، اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ مدھیہ پردیش کا او بی سی کا سب سے بڑا لیڈر 4-5 مرتبہ میرے پاس آ چکا ہے، اگر مجھے یہ محسوس ہو کہ لنگایتوں کے سوامی اور مذہبی رہنما آ رہے ہیں، کرسچن پادری آ رہے ہیں، اڑیسہ سے مذہبی مندروں کے پجاری آ رہے ہیں، اور مجھے یہ محسوس ہو کہ وہ سب آ رہے ہیں لیکن میرے اپنے نہیں آ رہے، آپ مجھے بتاؤ کیا میں اس ذلت کو برداشت کر پاؤں گا؟
इस शर्मिंदगी को बर्दाश्त कर पाऊंगा? हमारा मरकज अभी मुकम्मल नहीं हुआ, टूटा फूटा मरकज है, बन रहा है, धीरे धीरे काम हो रहा है। काश के लोग मराकज की अहमियत को समझते तो इतनी देर उस मरकज की तकमील में न लगती। लोग आकर खुद पूछते, लोग आकर खुद बताते कि अब इस मरकज की जल्दी तकमील के लिए क्या कर सकते हैं। हजारों औरतें, वल्लाह हजारों औरतें बिलक बिलक के रो रही हैं कि हमारे लिए उस मरकज में अलग सेक्शन कब बनेगा। हम अपने महरमों के साथ तरबियत लेने के लिए आना चाहते हैं, नौजवान लड़कियां आना चाहती हैं। अभी मैं कल भोपाल में था, एक लड़की सर से पैर तक बुर्के में मलबूस जो नेशनल क्रिकेट टीम की प्लेयर है, वो लड़की मेरे पास आई और 15 मिनट तक तो फूट फूट के रोती रही, बात ही नहीं कर पा रही थी। उसकी माँ उसके साथ थी, बहुत तसल्ली दी, तब जाकर वो कुछ कह पाई। लाखों लड़कियां कश्मीर से कन्याकुमारी तक और बम्बई से लेकर और मणिपुर तक लाखों औरतें वो बेचैन हैं, इंतजाम करवाइए। हम कहते हैं 40 औरतों से ज़्यादा नहीं ठहर सकती, 15 औरतों से ज़्यादा नहीं ठहर सकती, जगह नहीं है हमारे पास। अल्लाह के बंदो, ए मेरे प्यारे मोहब्बत करने वाले लोगों, उस मोहब्बत का वास्ता जिस पर मैंने शुरू में शुक्रिया अदा किया था, उस मोहब्बत का वास्ता देकर आप सब अमायदीन से, अहले खैर से, जिम्मेदारान शहर से, इस अजीम शान जलसे के मुनक़िद करने वालों से, सीरत कमेटी से और आप सब से जो बैठे हैं या जो खड़े हैं, उन सब से ये कहता हूँ, मरकज़ को की आमद बढ़ाओ, बार बार आओ, तरबियत लेने के लिए आओ, खाली बयान सुनने के लिए मत आओ, सवालात लेकर आओ। पूछो मुझसे, मैं इंजीनियर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक प्रोफेशनल हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं लॉयर हूँ, मैं एक जज हूँ, मैं एक वकील हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं एक टीचर या प्रोफेसर हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं सबको अलग अलग काम दूंगा, कुछ काम सबके मुश्तरक है। बिल्कुल याद रखना, इस्लाम का निज़ाम तकवा सबके लिए है, अल्लाह का खौफ सबके लिए है, अल्लाह से मोहब्बत सबके लिए है, तौहीद सबके लिए है, नमाज सबके लिए है, अल्लाह की बंदगी सबके लिए है। कुछ चीज़ें बिल्कुल कॉमन हैं और कुछ चीज़ें अलग अलग हैं। खालिद बिन वलीद के हाथ में तलवार थमाई हुजूर ने और हस्सान इब्न साबित के हाथ में कलम थमाया, काब इब्न ज़ुहैर के हाथ में कलम थमाया। हर सहाबी का अलग काम था। आप में से कुछ लोग सियासी मैदान में काम करेंगे, आप में से कुछ साहिब कलम होंगे, आप में से कुछ चैनल चला रहे होंगे, आप में से कुछ मीडिया वाले होंगे, आप में से कुछ बिजनेसमैन होंगे, आप में से कुछ प्लेयर होंगे, आप में से कुछ स्पोर्ट्समैन होंगे। मुझे हर किस्म के नौजवान की कदर है, मेरे दिल में हर किस्म के नौजवान की कदर है।